دادی نے اس پر واویلا کیا کہ منّے کو طاہر کی عمر اور زہرا کی عمر میں فرق نظر نہیں آتا۔ دادا نے سمجھایا، تمہاری اور میری عمر میں بھی 15 برس کا فرق ہے، بات عمر کی نہیں عقل کی ہوتی ہے۔ لڑکی کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے معاملات کو پوری سنجیدگی سے سمجھ سکے۔ ارے رہنے دو، تم نے بڑے معاملات سنجیدگی سے نمٹائے تھے نا، کون سا لونڈیار پنا کیا تھا میں نے؟ دادا جل گئے۔ کون سا معاملہ ہے جس میں تمہاری رائے کی کوئی اہمیت رہی ہو؟ عطا کی شادی البتہ تمہارے مشورے پر ہوئی تھی، اور تمہارا خیال تھا کہ شادی کے بعد فوراً سدھر جائے گا۔ ذرا انگلیوں پر گن کر بتاؤ، شادی کے بعد وہ کبھی مہینہ بھر بھی ٹک کر رہا تھا یہاں؟ میں ہمیشہ دلہن سے شرمندہ رہا۔ وہ بیچاری تو لگتا تھا صرف بچے پالنے کے لیے منگوائی گئی ہے، تو اور عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ مرے ہوئے بچے پر تانے تشنے کرتے برا نہیں لگتا تمہیں؟ یہ تانے تشنے نہیں، یہ حقیقت ہے جو کسی کے مرنے کے بعد بھی جھٹلائی نہیں جاتی۔ بہرحال میں پہلے دلہن سے بات کروں گا۔ دادا نے بات ختم کر دی۔ وہ اٹھ گئے۔ دادی بڑبڑاتی رہیں۔ منّے دادا جو مردان خانے میں بیٹھے دادی کی باتیں سن کر وہیں بیٹھے رہ گئے تھے، جانے کو اٹھے ہی تھے کہ دادا پہنچ گئے۔ انہوں نے کہہ دیا، میاں تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا، دلہن درست فیصلے کا حق رکھتی ہے۔ بچی کے بارے میں بھی ان کی رائے کو مقدم سمجھتا ہوں۔ دادی بڑبڑاتی رہ گئیں۔ دادا نے اماں سے بات کی۔ اماں نے عصمت آپا سے ذکر کیا کہ وہ ان کا اندیہ لے لے۔ زہرا آپا بہت سیدھی تھیں، اسی وقت سے ودائی کا دکھ پال لیا۔ آنکھیں ہر وقت بھیگی رہنے لگیں۔ طاہر چچا سے پردہ ہو گیا۔ منجلے چچا چچی اور پھر پھپھیاں بھی سب اس بیاہ کے حق میں تھیں۔ میں نے طاہر چچا کو بھی خوش دیکھا۔ وہ ایک دم مجھ سے بے تکلف ہو گئے تھے۔ طیب اکثر آتا اور زہرا آپا سے کھسر پسر کیا کرتا، انہیں چھیڑتا۔ زہرا آپا سرخ ہو جاتیں، اسے بھگانے کو دوڑتیں۔ اس تمام عرصے میں بی جان اور کاکا جان دوبارہ فرحت کے ساتھ دہلی آئی تھیں، ایک مرتبہ چھوٹے نانا کے انتقال پر اور دوسری بار زہرا آپا کی شادی پر۔ نانا کے انتقال پر میں دہلی میں نہیں تھا، مگر زہرا آپا کی شادی پر میں نے فرحت کو دیکھا تو یوں لگا تھا جیسے اسے خدا نے چاندنی سے گوند ڈالا ہو۔ میں تو تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ فرحت ہوگی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اسے کچھ ہی عرصے بعد بھول گیا تھا۔ کبھی ذکر آتا تو یاد آ جاتا تھا کہ فرحت بھی ہے، اور میں کبھی اس سے قربت محسوس کیا کرتا تھا، اور یہ بھی کہ کبھی میں نے اسے اپنا رازدار بھی بنایا تھا۔ مگر وہ یادیں اور وہ معصوم سے مٹے مٹے جذبے اب بالکل ہی دھندلا گئے تھے۔ زہرا آپا کی شادی پر اسے دیکھ کر میں بڑی دیر تک ساکت رہ گیا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ان میں ہلکورے لیتی مقناطیسی کشش، چہرے پر روشنی سی پھیلی ہوئی، لمبی سیاہ اور اوپر کو مڑی ہوئی پلکیں، کومل کامنی سی فرحت کو دیکھ کر مجھے گزرے وقت کا پل پل یاد آنے لگا، اور وہ پل پل جسے بھلانے میں مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اسے یاد کرنے میں میں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اسی دوران میں مجھے وہ صندوقچی بھی یاد آ گئی جو میں نے اس کے حوالے کی تھی۔ اس روز گھر میں گہما گہمی تھی۔ عصمت آپا اور فرحت آنگن میں بیٹھی مہندی گھول رہی تھیں۔ میں اوپر اپنے کمرے کے باہر چھجے پر کھڑا اسے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال اتنے بڑے اور ایسے چمکیلے تھے کہ سورج کی شعاعیں ان میں منعکس ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، ستارے سے چمک رہے تھے جیسے افشاں بھری ہو۔ عین اسی لمحے مجھے وہ صندوقچی یاد آ گئی۔ اس سے قبل میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ رسمی سی باتیں کرنے کے بعد گھبرائی گھبرائی سی پلٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ جھجک اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ صندوقچی کا خیال آتے ہی میں نیچے گیا۔ بڑا مناسب موقع تھا۔ صندوقچی سے جو راز وابستہ تھا وہ سب کے سامنے کہنے کا نہ تھا، اور یوں اس بہانے میں اسے بلا کر بات بھی کر سکتا تھا۔ میں سیدھا انہی کی جانب گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جو بڑی زور سے کسی بات پر ہنس رہی تھی ایک دم بوکھلا گئی۔ عصمت آپا، میں نے عصمت آپا کو مخاطب کیا تھا، مگر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ہاں بولو۔ عصمت آپا نے ہتھیلی کی پشت سے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا، ایک کام کریں گی؟ میں نے بڑی لجاجت سے کہا، بولو تو۔ وہ الجھ گئیں۔ ایک کپ چائے بنا دیں؟ میرے سر میں شدید درد ہے۔ چائے تو تم زینت سے بھی لے سکتے ہو، میں کام کر رہی ہوں۔ زینت کی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی۔ فرحت جاؤ تم اسے چائے دے آؤ، ورنہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے گا۔ بات وہی ہوئی جو میں چاہ رہا تھا۔ یا تو عصمت آپا جاتی یا فرحت، مجھے ہر دو صورتوں میں بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں فرحت کے پیچھے پیچھے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ آپ ٹھہریں، میں لے کر آتی ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ کیوں؟ میں یہاں دھوپ میں کھڑا رہوں؟ اور یہ تم نے آپ جناب کب سے شروع کر دیا؟ میں نے خفگی کا اظہار کیا۔ بچپن میں تو تڑاق سے بات کرتی تھی۔ وہ بچپن تھا،
اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ اور پتہ ہے میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے رازداری سے کہا۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا؟ کیسی بات؟ اب ہم باورچی خانے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مجھے دور ہی سے زین اور زینت نظر آ گئے جو باورچی خانے میں تھے، اور زینت حسب معمول اسے الا بلا ٹھسا رہی تھی۔ سنو فرحت، تمہیں وہ مکڑیوں والا چکر یاد ہے؟ اس کا چہرہ ایک دم پیلا ہو گیا۔ وہ بھلا اپنی ماں کی موت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ایک دم اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ بلا وجہ میں نے یہ ذکر کیوں چھیڑ دیا، مگر یہ حقیقت تھی کہ میں اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ گو بات کرنے کا بہانہ بھی تھا، مگر مجھے کچھ بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، اف فرحت، وہ صندوقچی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ خدا کے واسطے، وہ ایک دم بول اٹھی۔ اس کا ہاتھ بھی اٹھا تھا، یوں جیسے وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکنا چاہتی ہو۔ اس کا نام بھی نہ لیں۔ آپ کی بچپن کی اس حرکت نے اتنی بہت سی جانیں لی ہیں، اور وہ کیا مطلب؟ میں سن رہ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فرحت ان تمام واردات کو میرے کھاتے میں بھی ڈال سکتی ہے۔ وہ ستارہ اور شاہانہ دونوں کو ادھیڑ دیا تھا اس مکڑی نے۔ اس نے بتایا تھا وہ صندوقچی اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس روز ان کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اکا بوا کو بلانے گئی تھی، مگر اکا بوا نہیں تھی۔ میں شاہانہ کے پاس تھی۔ اس وقت ہمیں ستارہ کے ایسے چیخنے چلانے کی آواز آئی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ میں اور شاہانہ بھاگ کر کمرے میں گئے تو اس کے بدن پر ہزاروں مکڑیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ صندوقچی پاس ہی کھلی پڑی تھی اور اس میں ایسی ایسی ہزاروں مکڑیاں کلبلا رہی تھیں۔ میں تو اندھا دھند بھاگی تھی۔ پھر جب بی جان، کاکا جان اور دوسرے لوگ اندر گئے تو وہ شاہانہ کو بھی چٹ کر چکی تھیں۔ صندوقچی غائب تھی، مکڑیاں بھی نہیں تھیں۔ وہاں تو ایک ہنگامہ مچ گیا، مگر میں تو جیسے سکتے میں رہ گئی۔ اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اگر میں کہہ دیتی کہ وہ صندوقچی آپ کی تھی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کیا دادا نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں، میں خواب کے عالم میں بولا۔ مجھے واقعی اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ستارہ سے لڑ جھگڑ کر وہ صندوقچی کیوں نہ لی۔ محض اس مصیبت سے اپنی جان بچانے کے لیے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتر جانے دیا۔ دادا کو میں نے لکھنؤ جاتے اور پریشان لوٹتے دیکھا تھا، مگر شاید وہ ان باتوں کا ذکر کر کے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ صندوقچی پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اچھا ہوا نا، ورنہ بی جان اور کاکا جان اسے دیکھ کر پہچان لیتے، اور اگر اسے واپس لے لیتے تو شاید میں بھی آج یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ خدا نہ کرے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میری نگاہوں میں جانے کیا تھا کہ فرحت جھجک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میری ماں نے تو اب سب کچھ بھول جائیے۔ اس واقعے کے بعد سے اس علاقے میں ایسی کوئی موت نہیں ہوئی۔ شاید وہ صندوقچی آپ کا وہی دوست جن لے گیا۔ پتہ نہیں فرحت نے طنز کیا تھا یا وہ سنجیدہ تھی۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹ گئی۔ اور وہ گڑیا، میں آج بھی اپنے گڈے کی شادی تمہاری گڑیا ہی سے کروں گا۔ پتہ ہے وہ ابھی تک کمارا ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے۔ بس فارغ ہوتے ہی اور وہ چھپاک سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اس ماحول نے پچھلا سارا خوف دلوں سے دھو دیا تھا۔ دادا اب بھی میرٹھ میں تھے، ویسے ہی پریشان واپس آتے۔ حویلی بک نہیں رہی تھی۔ اس علاقے میں لوگ اس حویلی کے پاس سے ہو کر گزرتے گھبرانے لگے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب مجھے بھی ایسے خواب نہیں آتے تھے جیسے ان دنوں دکھائی دے رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ابا کی حادثاتی موت نے میرے لاشعور میں کچھ ایسی گرہیں ڈال دی تھیں جو خواب کی صورت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ چین میں نے چرائی تھی۔ پھر اس انگریز نے جو غالباً پاگل تھا مجھ سے ایسی باتیں کی تھی کہ میرے لاشعور نے ایک فلم سی بنا لی تھی۔ میں نے خود ابا کو کہتے سنا تھا کہ اس چین کی خاطر انہوں نے قتل کیا ہے۔ اماں شاید یہ بات بھول گئی ہوں، مگر میں جو ان باتوں کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خواب میں اس لڑکی کو دیکھتا اور ابا کو اسے دفناتے تک دیکھ چکا تھا۔ بڑھتی عمر میں آنے والے شعور کا ہر لمحہ خود بخود الجھی گتھی کو سلجھا رہا تھا، مگر یہ مکڑیوں والا چکر کسی کے لاشعور کی کرامت نہیں تھا، نہ سنی سنائی بات تھی۔ سال بھر کے قلیل عرصے میں گھر سے 4 جنازے نکلنا، اور وہ بھی چاروں کے چاروں المناک اور حیرت انگیز واقعے کے تحت، کوئی معمولی بات نہ تھی۔
میں نہیں جانتا کہ وہاں کی پولیس کے مطابق یہ واقعات کون سے زمرے میں آتے تھے، ڈاکٹرز کیا کہتے تھے، وہ جو کئی سنگلاخ سے چہروں والے ریسرچرز آئے تھے ان کا نظریہ کیا تھا۔ اتنا جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس مکڑی کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وقت گزرا تو گزرتا ہی چلا گیا، پتہ نہیں کہ دادا کیا سوچ رہے تھے، باقی لوگوں کا کیا خیال تھا، صرف میں بہت کچھ بھول چکا تھا۔ اسکول کی زندگی نے میری طبیعت کو یکسر بدل دیا تھا۔ میں جو پڑھائی کے معاملے میں انتہائی دبو قسم کا تھا، بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے تاریخ سے دلچسپی تھی، میں نے یہی شعبہ اپنایا۔ شجاع بھائی اور رضا بھائی دونوں نے MBBS کیا تھا۔ دادا نے شجاع بھائی کو انگلینڈ بھیج دیا، وہ FRCS کرنے کے متمنی تھے۔ رضا بھائی یہاں کے ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے۔ اپنا ہاسپٹل بنانے کا خواب تو انہوں نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ زہرا آپا دادی کی مخالفت کے باوجود طاہر چچا سے بیاہ دی گئی تھیں۔ عصمت آپا شادی پر تیار نہ تھیں، بقول اماں ان کے دماغ میں بھس بھرا تھا۔ طیب سول انجینئر بن کر بامبے چلا گیا، وہاں اسے بڑی اچھی جاب مل گئی تھی۔ زینت پڑھ رہی تھی۔ زین 4 مرتبہ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد اب منجلے چچا کے کاروبار کو سنبھالنے بلکہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب بھی ہکلاتا تھا، اب بھی ہونکوں کی طرح منہ کھولے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ اتنے پاگل کیوں ہیں کہ لاکھوں روپے کا ایک قالین کھڑے کھڑے خرید لیتے ہیں۔ میں وہاں رکا نہیں، اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ فرحت چائے دینے مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر ضرور آئے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ آئے گی تو میں کیا کہوں گا۔ اچانک ہی میرا ذہن بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ مجھے وہ مکڑی یاد آ گئی جو صندوقچی میں بند تھی۔ میں نے اسے کئی بار چھوا تھا، مجھے وہ اچھی لگتی تھی، اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان باقی اموات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، مگر فرحت نے جو کچھ بتایا تھا اس نے ثابت کر دیا کہ ان اموات میں اسی مکڑی اور اس کے خاندان کی دوسری مکڑیوں کا ہاتھ تھا۔ میرے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں، ہتھیلیاں پسینے سے پسیج گئیں۔ سوچ کر ہی گھبرا رہا تھا کہ اب جانے وہ کہاں ہوگی اور کہاں کہاں گل کھلا چکی ہوگی، اور اس مکڑی کا چین سے کیا تعلق تھا، اور اس چین سے ابا کا کیا تعلق تھا۔ وہ انگریز جو کچھ کہتا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ آج یہ سارے سوال میرے دماغ میں مکڑی کے جالوہی کی طرح تن چکے تھے۔ اتنے عرصے بعد میں آج پھر اپنے ماضی میں جانا چاہتا تھا۔ مجھے وہ شخص یاد آ گیا جو چچا صاحب کے انتقال کے وقت لمبی سیاہ گاڑی میں گھر آیا تھا، جو دادا سے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، مگر نہ اس کی بات دادا نے سنی تھی اور نہ ہی شجاع بھائی نے۔ اور آج میرے اندر بے پناہ شعور تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ راز ایک ہی لمحے میں کھول کر رکھ دوں، اسی انگریز کو تلاش کروں، وہ صندوقچی ڈھونڈ نکالوں، اس مکڑی کو پاؤں کی ایڑی سے کچل کر پھینک دوں، پتا کروں کہ ابا کا چین سے کیا تعلق تھا، انہوں نے اسے کیوں اور کس طرح حاصل کیا تھا۔ میں فرحت کی جھکی جھکی پلکوں کو، اس کے بدن کی چاندنی کو اور اس کے لمبے سیاہ چمکدار بالوں کو بھول گیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میرے لیے چائے کون لایا۔ بس میں ذرا ہوش میں آیا تو میرے سامنے کپ یوں رکھا تھا جیسے اسے برسوں پہلے کسی نے یہاں اسی حالت میں رکھا ہو۔ میں نے گھونٹ لیا تو اسے نگلنا مشکل ہو گیا۔ وہ چائے بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بے چینی میرے اندر رچ بس گئی تھی، ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ یہ خوف بھی تھا کہ اگر دادا کو کچھ ہو گیا تو بہت سے راز ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے۔ میں اب سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ زہرا آپا کی شادی کیسے گزری مجھے کچھ ہوش نہیں۔ زیادہ وقت میں نے اپنے کمرے میں یا دادا کو غور سے دیکھتے ہوئے گزارا۔ کئی بار محسوس کیا کہ فرحت مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر پتہ نہیں کیسا خوف تھا کہ میں نے اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ شاید میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر وہ دوبارہ بات کرے۔ جو کچھ وہ بھول چکی تھی اس دکھ کو دوبارہ زندہ کرنے سے میں ڈرتا تھا۔ زہرا آپا رخصت ہو گئیں، چوتھی چالا بھی ہو چکا تو میں ایک روز دادا کے پاس جا پہنچا۔ میں دادا کو زیادہ وقت نہیں دیتا تھا کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ان سے فاصلے کو ضروری خیال کرتا تھا۔ بہرحال میں نے ذرا سی دیر کو ان کی خیریت معلوم کرنے، اچ کے وہاں بیٹھنے اور بغلے جھانکنے کے سوا کبھی اتنا وقت ان کے ساتھ نہیں گزارا تھا کہ ان سے 2 باتیں خیر خیریت کے علاوہ بھی کرتا۔ مگر اس روز میں وہاں بہت دیر بیٹھنے کے ارادے سے گیا تھا۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، میں نے آرکیالوجی کے شعبے کو اپنا لیا تھا۔ میں آثار قدیمہ میں بے انتہا دلچسپی رکھتا تھا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اسی روز میں دادا کے پاس پہنچا۔ انہوں نے سرسری سا مجھے دیکھا، سوچا ہوگا کہ میں کسی کام سے مردان خانے میں گیا ہوں۔
مگر جب میں ان کی مسحری کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو وہ چونکے۔ خیریت تو ہے صاحبزادے؟ یہ سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے یا؟ بھائی مجھے تو بہت دن ہو گئے یہ دیکھے ہوئے کہ سورج آج کل کس طرف سے نکل رہا ہے۔ میں جھیپ گیا۔ میں اپنے اور ان کے درمیان کے فاصلے کم کرنا چاہتا تھا۔ دادا، میں نے بڑی محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اور بھی حیران ہوئے۔ اس بار انہوں نے پوری گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اگر ان کی ہڈی چوڑی نہ ہوتی تو شاید وہ خوفناک حد تک کمزور دکھائی دیتے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے کی کھال لٹک آئی تھی، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ دادا، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے نا؟ میں نے محبت سے ان کا ہاتھ دبایا۔ جانے ان کی آنکھیں کیوں بھیگ گئیں۔ وہ والہانہ انداز میں مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے میرے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں بھی بے اختیار ان کی پیشانی پر جھک گیا۔ میں، جس نے نہ کبھی ابا سے لگاؤ محسوس کیا تھا نہ دادا سے محبت، اس وقت بھرپور ان کی محبت میں ڈوب گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انہیں تو میری سخت ضرورت تھی۔ وہاب چاچو تو کب کے بامبے جا چکے تھے، طیب بھی وہیں تھا۔ رضا بھائی کو اپنے خوابوں اور ان کی تعبیروں سے فرصت نہ تھی۔ منجلے چچا قالین کے کاروبار میں بالکل بنیا بن گئے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے 2 منٹ کی قیمت کم سے کم 20,000 روپے ہے۔ دادی کو اب سنائی بھی کم دیتا تھا اور دکھائی بھی، بس وہی ایک اسٹیچو کی طرح ان کے سامنے بیٹھی رہتی یا مسحری پر کسی سلوٹ کی طرح پڑی رہتی تھی۔ دادا اب مردان خانے میں کم ہی جاتے تھے۔ منع دادا ہی تھے جو اکثر شطرنج لے کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے تو گزرتا وقت دبے پاؤں کہیں سے کہیں نکل جاتا۔ عصمت آپا نے سلام کرنے کے سوا کبھی ان سے بات نہ کی تھی۔ منجلی چچی اپنے بچوں میں مگن تھیں اور چچا صاحب اور چچی صاحبہ کبھی کبھی ہی آیا کرتی تھیں۔ اماں البتہ ان دونوں بوڑھوں کی خدمت میں لگی رہتی، مگر ان سے باتیں کرنے کی فرصت انہیں بھی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت شجا بھائی کے غم میں روتی اور آہیں بھرتی رہتی، جو مسلسل 3 سال سے یہی لکھ رہے تھے کہ بس اگلے ماہ ضرور آ جائیں گے۔ بیٹا، دادا کی بھررائی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ان کا نرم کپکپاتا ہوا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ بیٹا، تو نے کبھی آئینہ دیکھا ہے غور سے؟ جی دادا، مطلب یہ کہ تو بنا بنایا عطا ہے، ہو بہو وہی۔ اور تب ان کے احساس دلانے پر مجھے احساس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں واقعی ابا کی کاربن کاپی ہی تھا، قد کاٹ میں بھی وہی تھا۔ تجھے کیا پتا کہ عطا میرا سب کچھ لے گیا، سب کچھ۔ اس کے بعد میں کیسے جیا ہوں، کیسے جی رہا ہوں، بس پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی رہا ہوں، جیے چلا جا رہا ہوں۔ وہ عجیب بہکے بہکے انداز میں باتیں کر رہے تھے اور میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اس کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی یوں دل کھول رہے تھے جیسے یہ چند لمحے ابھی ان کے ہاتھوں سے پھسل جائیں گے اور پھر کوئی بھی ان کا دکھ سننے والا نہ رہے گا۔ دادا، میں شرمندہ ہوں، سخت نادم ہوں کہ میں نے آپ کی خبر گیری نہیں کی، لا تعلق رہا۔ میں تو آپ کے لیے آپ کا عطا ہوں، مجھے آپ کے بیٹے کی طرح آپ سے لا تعلقی نہیں برتنا چاہیے تھی۔ نہیں بیٹا، وہ جیسے تڑپ اٹھے۔ وہ تو میرا بہت خیال رکھتا تھا، میں تو اس سے بہت سی باتیں کرتا تھا، گھنٹوں میرے پاس بیٹھتا تھا۔ اور پتہ ہے، انہوں نے چپ ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر رازداری سے بولے، وہ اب بھی آتا ہے، گھنٹوں باتیں کرتا ہے، جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر بھیج دیا۔ مجھے لگا دادا کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ ان کے قریب آ کر احساس ہوا تھا کہ وہ کیسے ہولناک زندہ میں قید ہیں، جہاں کی دیواروں پر ان کے خیالی پیکر ناچا کرتے ہیں۔ اور سنو، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم آؤ گے، ضرور آؤ گے۔ میں تمہارا منتظر تھا۔ میں آ گیا ہوں دادا۔ میں نے ان کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر دھیرے سے دبایا۔ شاید میں اپنے لوٹ آنے کا یقین ان میں سرایت کرنا چاہتا تھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جو ایک ہی لمحے بعد ان کی آنکھوں کے کونوں میں سمٹ کر تکیے پر ڈھلک گئے۔ دادا جی، میں نے کبھی ابا کی کمی کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر آج سوچتا ہوں کاش وہ ہمارے درمیان ہوتے۔ اور پھر ان کی حادثاتی موت میری آواز بھر آ گئی۔ وہ بہت بے چین ہے بیٹا، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے 5 زندگیاں عذاب میں پھنسی ہیں۔ اب انہیں بچانا اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ شجاع تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور رضا
اس نے تو الگ ہی دنیا بنا لی ہے، پتہ نہیں کیا سوچتا اور کیسے دن گزارتا ہے۔ اس لیے عطا نے کہا تھا کہ تم آؤ گے، اب تمہیں ڈرنے لگا تھا کہ اگر تم نے دیر کر دی تو۔ میری تو چند ہی سانسیں ہیں بیٹا، وہ بھی شاید تمہارے آنے کی آس میں اس قدر دھیمی چل رہی تھی۔ چندا، وہ چین ڈھونڈ کر لے آؤ۔ دادا کے آخری جملے نے مجھے اچھل جانے پر مجبور کر دیا۔ دادا، چین؟ کون سی چین؟ دادا مجھے دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے کسی بے وقوف بچے کی بات پر کوئی بڑا مسکرا سکتا ہے۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس دوران میں کچھ ایسا نہیں ہوا، مگر کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہاری ایک بے حقیقت سی خواہش نے کتنوں کی جان لے لی؟ پہلی بے وقوفی عطا نے کی تھی اور دوسری تم سے سرزد ہوئی۔ وہ سمجھدار تھا مگر تم نہ سمجھ تھے۔ شاید اسی وجہ سے تم اب تک محفوظ ہو، یا شاید اسی لیے کہ اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ میں حیرت سے منہ کھولے سن رہا تھا۔ وہ اسی انگریز کی بات کر رہے تھے جو کبھی ان سے گڑ گڑا کر کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس ایلن کا ذکر کر رہے تھے، اور ایلن وہی عورت تھی جس کا ذکر اپنے خواب میں سنا تھا، اس خواب میں جس میں ابا اپنے دوستوں کے ساتھ تابوت دفن کر رہے تھے۔ ایک آدمی ان سے پوچھ رہا تھا کہ ایلن کو کیا جواب دیا جائے گا۔ ایلن؟ کون ایلن دادا؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ یہ تمہیں رابرٹ سے پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کون؟ رابرٹ؟ ہاں، مگر ایسے کہ اس کے دائیں طرف موت ہے اور بائیں طرف زندگی۔ کبھی موت اس کی جانب قدم بڑھاتی ہے تو کبھی زندگی۔ ضیا، وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تم جاؤ گے نا اس کے پاس؟ جی دادا، میں ضرور جاؤں گا۔ میں خود بھی اس اسرار کو کھوجنا چاہتا ہوں۔ میں تو محض اس لیے پریشان ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس نے کبھی مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ میرا اس کا کون سا بندھن تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہے؟ آج کتنے عرصے بعد میں یہ سب کچھ سوچ رہا ہوں۔ مجھے کتنی دیر میں خیال آیا ہے دادا، میں خود حیران ہوں۔ وہ چین، وہ مکڑی، وہ حیرت انگیز اور ہولناک موتیں۔ دادا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں سو رہا تھا، بہت گہری نیند، مگر آج میں بیدار ہو گیا ہوں، جاگ اٹھا ہوں دادا۔ میں واقعی خواب کی کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سارے بیتے واقعات زیادہ دور کے نہ ہوں، جیسے کل ہی مجھ پر سب کچھ گزرا ہو۔ دادا کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ پھر بستر پر یوں گر گئے جیسے انہیں قرار آ گیا ہو۔ تم نے دیر نہیں کی ضیا، تم جلدی بیدار ہو گئے ہو، ورنہ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا دادا؟ میں پرعزم لہجے میں بول اٹھا۔ سب سے پہلے تمہیں رابرٹ سے مل کر اسے حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، وہی تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرو گے۔ پھر انہوں نے اپنے سرہانے رکھے ایک اٹیچی کیس کو کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکالا جس میں چھوٹے بڑے پرانے بہت سے کاغذات تھے۔ وہ کچھ تلاش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک نیلے رنگ کا کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ اس پر اس کا پتہ لکھا ہے، وہ بامبے میں ہے۔ ضیا، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس سے ملنے سے پہلے تم اپنی حفاظت کا بندوبست کر لینا۔ میں ان باتوں کا قائل نہ تھا، مگر بیٹا یہ دنیا ہے، یہاں ایسے ہزار اسرار پوشیدہ ہیں۔ بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جن کا جواز نہ ہو، سبب نہ ہو، اور جو باتیں انسانی عقل میں نہ سمائے، انسان ان سے متاثر ہو کر غلط اندازے لگا لیتا ہے، اور کبھی کبھی ان واقعات کو جھوٹ اور جادو سے منسوب کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ضیا، میں تم سے استدعا کروں گا کہ اعتدال پسندی اختیار کیے رہنا، یہ سوچ کر اس معاملے میں الجھنا کہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جسے عقل انسانی اپنے احاطے میں نہیں لا پاتی۔ یہ ضعیف الاعتقادی نہیں، خدا نے عقل دی ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے کہ یہاں اسرار بھرے پڑے ہیں، غور کرو، فکر کرو۔ تو بیٹا، جیسے کسی بھی جگہ سامان کی بے ترتیبی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں۔ ذرا سی بے ترتیبی سے سب کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں سب سمجھ رہا ہوں دادا، میں خیال رکھوں گا۔ اب آپ آرام کریں، جب بھی میری ضرورت محسوس ہو مجھے بلوا لیں۔ میں اپنی بے اعتمادی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دادا، میں نے پھر ان کا ہاتھ دبایا، جھک کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کے بدن کو کمبل سے ڈھکا، تکیہ درست کیا، جگ پانی سے بھر کر ان کے سرہانے رکھا۔
गिलास धोकर वहीं रख दिया, फिर उनसे इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया। वही दिन मेरी बेचैनी का पहला दिन था। फरहत, बी जान और काका जान कब वापस चली गईं? कब ज़हरा आपा की रुखसती हो गई? कौन कौन सी रस्में हुई? मुझे नहीं पता। मैं तो अपने कमरे में घुसा, अपनी याददाश्त ताज़ा करके बचपन में बीती हुई हर बात लिखता रहा। मैं चाहता था कि मैं सरसे में वो सब कुछ लिख डालूं जो 8 बरस की उम्र से लेकर आज तक मुझ पर बीता था। फिर मुझे इसकी स्टडी करना थी, जानना चाहता था कि ये सब क्यों, कब और कैसे हुआ। मैंने सब कुछ लिख लिया और जब उसे पढ़ा तो ये हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि मुझ में कई हैरत अंगेज सलाहियतें हैं। एक देखने की यानी हैरत अंगेज बसारत, मगर तब जब मैं कुछ देखना चाहूँ। आमतौर पर मेरी बीनाई भी इतनी ही महदूद थी जितनी किसी और सेहतमंद आदमी की हो सकती है। दूसरी ये कि अगर मैं जरा सी कोशिश करूं तो बीती हुई और दुनिया की किसी भी कोने में होने वाली बात, वाक़ये या हादसे को पूरी जज़ियात के साथ देख सकता हूँ। तीसरी ये कि संदूकची में रहने वाली मकड़ी मुझे अपने दोस्त की हैसियत से पहचानती थी और मैंने उसके लिए अपने दिल में कभी खौफ या नफरत महसूस नहीं की। उसे छुआ भी, अपनी ही मसहरी के नीचे रखा। संदूकची में उस वक्त ताला भी नहीं था, मगर उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने फरहत, बीजान और काका जान को भी कुछ नहीं कहा और उसने मेरी अम्मा और बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बाकी तमाम अमवात की जिम्मेदार वही मकड़ी थी। इसका पता नहीं क्यों मुझे यकीन था। एक वजह ये भी थी कि मैंने पहली बार जब घरौंदे से चेन निकाली थी तो वहाँ करीब ही एक मकड़ी कुचली पड़ी थी और उसमें हजारों छोटे छोटे कीड़े कुलबुला रहे थे। ये यकीनन वो बच्चे थे जो मकड़ी के बदन से फूट रहे थे। हालांकि मकड़ी अंडे देती है। अब मुझे यकीन हो गया था कि उस चेन और मकड़ी का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। फिर वो चेन भी पूरी तरह मेरे जहन में थी। उस पर हर 3 कड़ियों और 3 जंजीरों के बाद एक मकड़ी सी बनी थी, सोने की मकड़ी, और ये मकड़ी भी सोने की तरह चमकती थी। ख्वाब में दिखाई देने वाली लड़की की लाश जो ताबूत में रखी देखी थी, उसके हाथ में वही चेन थी, उसके सीने पर मकड़ी थी। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही थीं, मगर वो लाश किसकी थी? एलन कौन थी? अब्बा के वो साथी जिनमें रॉबर्ट भी था, मगर बाकी कौन थे? वो चेन क्यों, कब और कैसे, बल्कि किस से हासिल की गई थी? उसे हासिल करने का मकसद क्या था? ये सब कुछ अभी अंधेरे में था।